جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ان پاکستان کے حوالے سے 1962 کی کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں ہم نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو دیکھا، اور اس میں ہم نے ایک سینٹرلائزڈ فیڈرل سسٹم آف گورننس اس کو بھی ڈسکس کیا۔ آج اس کے حوالے سے جو ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک یونی کیمرل سینٹرل لیجسلیچر کو پرووائڈ کر رہا تھا یہ کانسٹیٹیوشن 1962، سیم لائک آف 1956 کانسٹیٹیوشن۔ اس میں یونی کیمرل لیجسلیچر تھی، جس میں کہ ایک پریزیڈنٹ لیجسلیچر جو کمپوز ہو رہی تھی، ایک پریزیڈنٹ اس میں تھے اور اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی آف پاکستان تھی۔ صرف ایک ہاؤس تھا۔ یہ ایک اپنی طرح کی یونیک فیڈریشن تھی۔ ادروائز باقی دنیا میں جو فیڈریشنز تھیں ان میں بائی کیمرل لیجسلیچر تھیں، ایک اپر ہاؤس ہوتا تھا اور ایک لوور ہاؤس ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن ہمارے دونوں تھے، انہوں نے یونی کیمرل لیجسلیچر کو پرووائڈ کیا، اور ان کی پروویژن تھی اس میں۔ جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان تھی، اس کے ٹوٹل جو نمبر آف ممبرز تھے وہ 156 تھے۔ جو 73 کی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں میرا خیال آج جو ہے ہمارے پاس 340 سم تھنگ جو ہیں وہ ٹوٹل ممبرشپ ہے۔ اچھا جی، یہ جو 156 ممبرز تھے، ان میں 150 جو سیٹس تھیں وہ جنرل سیٹس تھیں، جبکہ 6 جو سیٹس تھیں وہ ریزروڈ تھیں۔ یہ 150 سیٹس جو جنرل سیٹس تھیں، ان کو آن دی پرنسپل آف پیرٹی جو ہے وہ ایکول بیسس پہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا ایسٹ پاکستان میں اور ویسٹ پاکستان میں۔ آئی مین ٹو سے 75 سیٹس ور ایلوکیٹڈ فار دی ایسٹ پاکستان اینڈ سیم نمبر واز ایلوکیٹڈ ٹو دی ویسٹ پاکستان۔ یہ جو 6 سیٹس تھیں ریزروڈ، یہ وومن کے لیے تھیں، اور اس میں جو ان کی ڈسٹریبیوشن بھی جو تھی وہ 3 سیٹیں جو تھیں وہ ہماری وہ اپنے تھیں ایسٹ پاکستان کے لیے، اور 3 سیٹیں جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کے لیے تھیں۔ اگر ہم اپنا موجودہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 اس کے کمپیریزن میں اس کو دیکھیں تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ مائنارٹیز کے لیے بھی سیٹس ریزروڈ ہیں، وومن کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس اور علماء جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے ریزرو کی ہوئی ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن میں بہرحال جو ہے وہ مائنارٹیز کے لیے ریزروڈ سیٹس نہیں تھیں۔ اگر ان کا الیکٹ ہونا تھا تو انہوں نے جنرل سیٹس کے اوپر ہی ہونا تھا۔ وومن کو بہرحال ایک ڈبل فرینچائز جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی تھی، کیونکہ وہ جنرل سیٹ پہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی تھی، اور وہ ایک ریزروڈ سیٹ پہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر کے وہ ایوان میں آ سکتی تھیں۔ جو ٹوٹل ٹرم تھی اس اسمبلی کی وہ 5 سال کی تھی، اور انلیس اینڈ انٹل کہ اٹ از سونر ڈیزالوڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ثوابدید پہ جب چاہیں وہ اس کو ڈیزالو بھی کر سکتے تھے۔ جو الیکشن تھا نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا، وہ یہ بھی ایک بڑا اس کا امپورٹنٹ اور یونیک فیچر ہے، اور یہ ان کنٹراسٹ ٹو دی کرنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ اس میں الیکشن جو تھا وہ انڈائریکٹ تھا، جبکہ آج ہمارا جو الیکشن نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، میسز سے ہوتا ہے۔ اس میں جو الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج اور جو سسٹم تھا وہ وہی تھا جو کہ پریزیڈنٹ کے لیے تھا، اور وہ جو لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوتے تھے وہاں سے جو لوگ الیکٹ ہوتے تھے وہی لوگ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے، اور وہی لوگ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو جو ہے وہ الیکٹ کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی رائے میں آئی ووڈنٹ لائک دس فیچر آف دس کانسٹیٹیوشن آف دس انڈائریکٹ الیکشن، آئی ووڈ پریفر دی ریسنٹ ون۔ اس میں جو تھی ایک ممبر بننے کے لیے جو ایج لمٹ تھی وہ 25 ایئرس تھی، آج بھی 25 ایئرز ہے، اور دوسری یہ تھی کہ اس کا نام جو ہے وہ الیکٹورل رول کے اوپر جو ہے وہ اس شخص کا جو ہے وہ نام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عاقل البالغ شخص ہونا چاہیے۔ ڈسکوالیفیکیشنز بھی اس میں پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن ڈسکوالیفیکیشنز اتنی ایکسٹینسو نہیں تھیں جو کہ موجودہ کانسٹیٹیوشن ہمارا پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 میں، بلکہ 63A میں بھی۔ اس میں جو ڈسکوالیفیکیشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر آپ ان ساؤنڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کسی سٹیج پہ جا کے، یا کوئی مس کنڈکٹ ہے اس کی بنیاد پہ، اور یہ کہ اگر آپ 2 ایوانوں کے ممبر بن جاتے ہیں، آپ پہلے کے ایک ایوان کے ممبر تھے، آپ پروونشل اسمبلی میں یا سینٹرل اسمبلی میں، اور آپ نے دوسری طرف ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا،
تو جہاں آپ پہلے ممبر تھے وہ سیٹ جو ہے وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اور ایک سیٹ سے زیادہ سیٹس پہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن میں تھیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ زیادہ ایکسٹینسو وے میں صادق اور امین ہونے کو، اسلامک شاعر کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے، اور ایک بڑی ایکسٹینسو لسٹ آف دی کوالیفیکیشنز آف ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جس کے اوپر پورا اترنا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ سمن بھی کر سکتے تھے نیشنل اسمبلی کے سیشن کو، اور پروروگ بھی کر سکتے تھے، سسپینڈ بھی کر سکتے تھے۔ اسی طرح جو اسپیکر آف نیشنل اسمبلی تھے وہ نیشنل اسمبلی کے سیشن کو سمن کر سکتے تھے آن دی ریزولوشن آف 1/3 ایٹ لیسٹ 1/3 ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی، اگر وہ یہ ریزولوشن لے کے آتے۔ موجودہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے 73 کی، اس میں یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آئی تھنک 20% یا 25% ممبرس تک جو ہے وہ ریڈیوس کر دی گئی ہے۔ جب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اس کو سمن کریں گے تو پھر اس کو پروروگ کرنے کا اختیار بھی صرف اسپیکر کے پاس ہوگا، پھر اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پروروگ نہیں کر سکتے۔ ان کیس اگر پریزیڈنٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہے یا وہ اویلیبل نہیں ہے کنٹری میں، تو پھر یہ ایک اور اس کا جو فیچر امپورٹنٹ ہے اس کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو جو ہے وہ سمن کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی ایک چیز اس میں ہمارا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا رول اس حوالے سے اومٹ کر دیا گیا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں جو پروسیڈنگز ہوتی تھیں جی، ان میں جو ڈیبیٹس ہوتی تھیں، جو ڈسکشن ہوتی تھیں، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا، اس کو سیف گارڈ دیا گیا تھا۔ ان ڈیبیٹس کو، ان پروسیڈنگز کو، اس بات چیت کو کسی کورٹ آف لاء میں کال نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے اوپر کوئی ایویڈنس کال نہیں کی جا سکتی تھی، اس کے اوپر ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ پروٹیکٹڈ اور سیف گارڈڈ پروسیڈنگز جو تھیں وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی تھیں۔ اس کے علاوہ دو اور امپورٹنٹ فیچرز جو اس کانسٹیٹیوشن کے تھے وہ یہ تھے کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان، اس کا یہ رول تھا یا اس کو یہ رول ایلوکیٹ کیا گیا تھا کہ وہ ارینجمنٹس کریں گے نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کی نو ہاؤ کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، اور ان کے پرسپیکٹیو کو انلائٹن کرنے کے لیے کہ یہ اس ہاؤس کا، نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل رول کیا ہے، اس کے کیا ایمبٹس ہیں، جیورسڈکشن کیا ہیں، پاورز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور اس میں اس کی پروسیڈنگز کیسے ہونی ہیں، چلنی ہیں، اور ایک ممبر کے ہونے کے ناطے آپ کا رول کیا ہے، تاکہ وہ ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن نیشنل اسمبلی کے اجلاسوں میں، لیجسلیشن میں، قانون سازی میں اپنا ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکیں۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا فیچر ہے جو ہمیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ملتا۔ اسی طرح اس کا ایک اور جو فیچر اس کانسٹیٹیوشن کا تھا وہ یہ تھا کہ اٹ واز پرووائڈیڈ دیٹ when the speaker of an assembly was satisfied that a member of the assembly had committed a breach of the rules framed by the assembly relating to the conduct of the members in such a way as to have been guilty of gross misconduct, he would refer the matter for inquiry to the Supreme Court in the case of National Assembly or to the High Court in the case of a provincial assembly, and if the court was satisfied that the member had been guilty of gross misconduct, he ceased to be a member of the assembly. Speaker of the National Assembly of Pakistan or Speaker of any provincial assembly of the provinces, he could launch an inquiry against any member of the house who in his opinion has committed any breach of the rules which is amounting to the gross misconduct. In that case, the speaker would send a reference against this member regarding this misconduct, if the member is belonging to the National Assembly of Pakistan, then to the Chief Justice of Pakistan of the Supreme Court of Pakistan, and if he is belonging to any provincial assembly, then the case would be referred to the to the High Court, Chief Justice of High Court of that province. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ہمیں اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے یونیک ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پرووائڈ کیا گیا تھا کہ if a member of the National Assembly was elected as president or appointed as a governor or minister
or to any other office of profit in the service of Pakistan, he would cease to be a member of the assembly. تو وہ اپنا جو ہے وہ اگر پریزیڈنٹ گورنر یا کوئی اور آفس آف پروفٹ گین کرتا تھا تو اس کو اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی تھی. تو بہرحال اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی ایک یونیکیمرل لیجسلیچر اور فیڈریشن کو لے کے چلا یہ کانسٹیٹیوشن. اور حالانکہ ہماری اپنی رائے میں اس میں اگر بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی اور ڈسٹریبیوشن آف پار جو ہے وہ دونوں یونٹس کے درمیان اور ڈیو ریپرزنٹیشن دونوں ایوانوں کو اگر دونوں یونٹس کو اگر دونوں ایوانوں میں ملتی تو شاید یہ جو گریوٹی آف کمپلینٹس یا ایک جو فیلنگ جو ایسٹ پاکستان میں جو ڈیولپ ہوئی کہ جی ہمیں شاید جو ہے وہ کارنر کیا جا رہا ہے تو وہ شاید ڈیولپ نہ ہوتی. تو یہ تھا جی فیچر اس کا. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.